فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہتے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع کے اندر وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے لے کے آخر تک غزوہ احد کے بارے میں تذکرہ ہے کہ غزوہ احد کس طریقے سے پیش آیا اور کیا اس کی وجہ رہی، اور اللہ کے نبی کا جو عمل اور اللہ کے نبی کی جو ادا تھی غزوہ احد کے وقت، اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اس کو لکھ دیا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے معاملہ کیا۔ کیا ہوا؟ غزوہ احد کا جب موقع آیا، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر ہوا 2 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ بدر جو ہوا تو اس کے اندر کفار اور مشرکین کو کھلی ہوئی شکست ہوئی، 70 کفار جہنم رسید ہو گئے اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا۔ اور علماء نے لکھا کہ جو کافر بدر کے مقام پر تھا نہ تو قید ہوا اور نہ اس کو کیا نام سے قتل کیا گیا، جو واپس مکہ گیا پھر اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کو واپس حملہ کر، اللہ نے وہ روب اس کے دل میں پیدا کر دی، پھر وہ واپس نہیں آیا لڑنے کے لیے، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں بچی۔ تو یہ غزوہ بدر ہوا 2 ہجری کے اندر، لیکن ان کے متعلقین جو شہید ہوئے تھے ان لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے تعلق سے عداوت اور حرص اور ہو گئی۔ پورا 1 سال ان کے عزیزوں نے اقربا نے تیاری کی جو شہید ہوئے تھے خاص طور سے غزوہ بدر کے اندر، اور یہ 1 سال لگا غزوہ احد کی تیاری کے اندر، اور خوب تیاری کے ساتھ یہ نکلے مکے سے۔ اب مکہ مکرمہ سے نکل کے جب یہ غزوہ احد کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ کافروں کا 3000، یاد رکھیے کتنے تھے؟ 3000 لوگ جو ہیں کافروں کے ساتھ ہیں کم و بیش، اور وہ جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے الگ الگ رائے دی۔ کسی صحابہ نے یہ رائے دی کہ اپنے ایک کام کریں، اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ جنگ لڑے مدینے کے اندر ہی رہ کر، کہاں مدینے میں رہیں اور یہیں سے جنگ لڑیں، ظاہر ہے وہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو دشمن آگے آئے، ابھی تو پڑاؤ ہے غزوہ احد کے مقام پہ کفار مکہ۔ کسی نے رائے یہ تھی کہ نہیں مدینے میں نہیں لڑیں، اس لیے کہ یہاں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ہم یہاں سے باہر نکل کے لڑیں جنگ کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نظر مان لی، کیا مان لی؟ ہاں، فرمانے لگے کہ جب تک میں مدینہ منورہ سے باہر نکل کے جنگ نہیں کروں گا جب تک میں روزے سے رہوں گا۔ تب آپ دیکھیں کیسا ان کے اندر شوق اور غلبلہ، جب تک میں روزے رہوں گا۔ الگ الگ رائے آئی، اللہ کے نبی نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگ لڑی جائے گی مدینہ منورہ سے باہر نکل کے۔ تو اللہ کے نبی کا جب آپ وہاں سے نکلے مدینہ منورہ سے، جو عمل تھا وہ عمل قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ کس طریقے سے نکلے ہیں جنگ کے لیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، فرمایا اے نبی جی اس وقت کو بھی یاد کریے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، غدا کہتے ہیں صبح کو، اور غدوت کہتے ہیں صبح کے وقت نکلنے کو۔ عام طور پہ جو جنگیں لڑی جاتی تھی اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا کہ صبح کو نکلتے تھے۔ کب نکلتے تھے؟ جنگ لڑنے کے لیے جو وقت ہوتا تھا وہ کون سا ہوتا تھا؟ صبح کو ہوتا تھا، کہ اس لیے کہ جب دشمن کے پاس پہنچیں گے تو وہ ویسے آدھی غنودگی میں ہوگا، سمجھے آپ؟ یہاں جنگ لڑنے جا رہے ہیں صبح ساجد کے وقت، یہاں مسلمان اٹھ رہے ہیں 2 بجے ظہر کے وقت۔ کتنی تبدیلی آئی؟ ابھی صبح کے وقت فرمایا اے نبی جی جب آپ صبح کے وقت نکلے من اہلکا اپنے اہل میں سے، اس وقت اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، صبح ہوئی اللہ کے نبی نے خود ہتھیار رکھے، سرا وغیرہ پہنی، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نکلے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ بس جنگ کی تیاری ہو گئی ہے، اب نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی نکلتے ہیں، صحابہ سارے کے سارے باہر صف آ رہے ہیں، اللہ کے نبی باہر نکلے تو ایک صحابی نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی ہم تو خالی آپ کو یہ رائے دے رہے تھے کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں، اس لیے صحابہ کے بیچ میں یہ مشورہ ہوا۔ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کرتے، یہ مشورہ تو ہو گیا، لیکن صحابہ کے درمیان پھر یہ مشورہ ہوا
کہ ہم نے اللہ کے نبی کو مشورہ دے دیا جنگ لڑنا ہے باہر جا کے، سمجھا پا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن اگر اللہ کے نبی کی مرضی یہیں رہ کے جنگ لڑنے کی ہوئی اور ہماری مرضی کے مطابق اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو یہ تو اللہ کے نبی کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا۔ ہمارے مشورے میں آ کے اگر فیصلہ یہ کر دیا اور اللہ کے نبی کے دن کی یہ منشا ہوئی کہ مدینے میں جنگ کرنا ہے، تو یہ صحابہ کے سامنے یہ باتیں تھیں، انہوں نے یہ کہا ہے اللہ کے نبی ہماری تو صرف رائے تھی، فیصلہ آپ کا ہے، آپ چاہیں تو یہاں رہ کے بھی جنگ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو باہر رہ کے بھی جنگ کر سکتے ہیں، ہماری صرف رائے تھی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم نے تو کوئی برا مانے گا یا ہم برا لگے گا۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، رائے دینے والا رائے ضرور دیتا ہے لیکن اگر اس کی رائے کو رکھا نہیں جائے تو برا مان جاتا ہے، اور برا ماننے کے ساتھ ساتھ اس رائے کو دوسرے میں بھی کہتا میں نے تو یہ رائے دی انہوں نے مانی نہیں، میں نے تو یہ رائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشورے سے پہلے مشورہ ہے نہ مشورے کے بعد میں مشورہ ہے، مشورے سے پہلے مشورہ سیاست اور مشورے کے بعد مشورہ بغاوت ہے، ہو گیا تو ہو گیا، اللہ کی مرضی یہی تھی جو طے ہو گیا، سمجھ نہیں بات۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار اٹھا لے تو بنا جنگ کے ہتھیار رکھے۔ اب میں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اب میں ہتھیار نہیں رکھوں۔ یاد رکھیے گا علماء لکھتے ہیں دنیا کا سب سے بہادر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نبی جنگ کے موقع پہ یہ بھی یاد رکھیے گا ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے، ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی تھی، جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہوتا تھا، جہاں ہر کوئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، وہاں اللہ کے نبی جنگ کے موقع پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو عزیز ساتھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اب یہ مناسب نہیں ہے، بنا ہتھیار اللہ کے اٹھا لیے ہیں، اب تو نکلنا ہے، نکلنے کی تیاری وہ بتا رہے ہیں۔ وہ وقت یاد کریے جب آپ نکلے حضرت عائشہ بن علی کا اپنے گھر سے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور جب آپ نکلے غزوہ احد کے لیے تو آپ غزوہ احد کے مقام پر تبوئ المؤمنین، مومنین یعنی مسلمان ایمان والے صحابہ جنگجو جو تھے، مقاعد للقتال ان کو سمجھا رہے تھے کہ کس آدمی کو کہاں کھڑا ہونا ہے، کتنے کس صف میں رہیں گے، کتنے میمنہ میں رہیں گے، کتنے یسریٰ میں رہیں گے، کتنے مشرق میں رہیں گے، کتنے مغرب میں رہیں گے۔ 1000 یہ تعداد تھی، کتنی؟ 1000 تعداد کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ آگے بتاؤں گا میں 300 اس میں سے کیسے کم ہو گئے۔ تو مقاعد للقتال جب آپ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، مقاعد میں نے بٹھانا کھڑا کرنا دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، جب آپ بٹھا رہے تھے، کھڑے کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سب جاننے والا ہے۔ اذ ہم طائفتان، یہ 700 لوگ بچے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی کا یہ مشورہ تھا کہ جنگ ہم لڑیں گے تو یہی مدینے میں رہیں گے، اور عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ چھپا ہوا منافق تھا، کون تھا؟ ہاں، اور اس کے ساتھ تقریباً 300 لوگ تھے جو ایمان والوں میں شمار ہوتے تھے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن وہی مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ پکا ایمان ہے اور نہ پکے کافر، بالکل شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ 300 جو لوگ تھے، عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا کہ دیکھو اپن جنگ کرنے ضرور جا رہے ہیں، 300 لوگوں کو ایک طرف لے کے گئے، لیکن ایک مشورہ میں تم کو دیتا ہوں کیونکہ میرا مشورہ مانا نہیں گیا۔ ہاں یاد رکھیے گا ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو آسانی دشواری ہر حال کے اندر اللہ کے نبی کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، کیا جو بھی حال ہو اس کو تو اللہ کے نبی کا فرمان بجا لانا ہے۔ جب جنگ ہوگی، کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ہے 300 لوگ، جب جنگ ہوگی تو اپن کیا کریں گے، جنگ کے اندر جب بالکل گھمسان کی جنگ ہو جائے گی 300 کے 300 بھاگیں گے، ایک دم کیا کرنا ہے 300 کو ویسے کے سب بھاگنا ہے نکل کے۔ جب ہم 300 بھاگیں گے تو کافروں کو یہ لگنے لگے گا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، تو کافروں کا کیا ہو جائے گا، غلبہ ہو جائے گا۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر 1000 لوگ لڑ رہے ہیں، 300 کا پلان یہ ہے کہ جب بالکل جنگ ایک دوسرے کے شباب پہ آ جائے تو 300 لوگوں کو ہتھیار دیکھ کے بھاگنا ہے۔ اب دشمن کیا سمجھے گا، ڈر کے بھاگ گئے، دشمن تو یہ سمجھے گا کہ ڈر کے بھاگ گئے، اور جو مسلمان ہیں ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، وہ خود یہ سمجھیں گے اور وہ بھی ہم پشو پیش کے اندر آ جائیں گے، کیا کرنا ہے، بھاگنا ہے کہ رکنا ہے۔ سمجھ پا رہے ہو کیا آپ؟ اس نے یہ سازش رچی عبداللہ ابن ابی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب اس نے یہ سازش رچی،
یہ 300 بھاگے. اب کیا واقعہ پیش آیا وہ واقعہ اس آیت میں بتانا ہے. اذ هم طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ دو قبیلے تھے، بڑی تعداد کے اندر ان کے لوگ صحابیات جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شامل تھے. اذ هم طائفتان، جس وقت ہمت ارادہ کر لیا طائفتان، دو گروپوں نے، دونوں گروہ نے، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے، منکم ان تفشلا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 300 بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ یہ بھی بزدلی دکھائیں اور بھاگیں. تفشلا میں بزدلی دکھائیں، کمزوری دکھائیں اور بھاگنے لگے. انہوں نے بھی ارادہ کیا. واللہ ولیہما، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر رعب، ان کے دل کے اندر ایمان کا رعب اور ثابت قدمی ڈال دی. واللہ ولیہما، یہ لوگ بھاگنے سے بچے رہے، وہ 300 ایسے ہی نکل کے بھاگ گئے. واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہوا اور ان کو بھاگنے سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ ثابت قدم رہے. وہ 300 تو نکل گئے لیکن یہ وہیں ڈٹے رہے. کیوں ڈٹے رہے؟ اس لیے کہ جب میدان جنگ کے اندر آ گئے ہیں اب تو یہاں سے یا تو دشمن کو ہلاک کر کے عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے یا تو میں تجھ سے لڑوں گا، رستم کے دربار میں ہیں عامر ربیعہ، اور کے ساتھ زبردست جملہ کہتے ہیں یا تو میں تجھ سے جنگ کروں گا، بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں جب تک کروں گا یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، اس سے پہلے نہیں ہٹنا، اس سے پہلے جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا تو مجھے ختم کر دے، قتل مارے گا تو جنت، اور میں تجھے قتل کروں گا تو جہنم تیرے لیے. جب تک یہ صحابہ کا عمل تھا. واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد کی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور آگے فرمایا کہ مومنین تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی جیسے انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا، اللہ پر توکل رکھا، ایسے ہی مومن کی صفت ہوتی ہے کہ یہ منافق کی صفت نہیں. عبداللہ ابن ابی خود بھی بھاگا اور 300 کو بھی لے کے بھاگ گئے. یہ مومن ہوتے ہیں جو ڈٹے رہتے ہیں، وہ تعداد پہ نہیں لڑتے. یاد رکھیے گا اللہ کی مدد کا وعدہ مقدار پر نہیں ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ مقدار پر نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس تھے، اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس امت کی تعداد اتنی ہوگی لا تعداد، بہت بڑی تعداد میں یہ امت ہوگی. آج 54 یا 53 ملک مسلمانوں کی ملک کا گراؤں میں آپ کو، جہاں مسلمان حاکم بیٹھا ہے کرسی پہ پی ایم کی جگہ. فرمایا بہت تعداد ہوگی مسلمانوں کی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوگی. تعداد کتنی اور حیثیت کیسی؟ ایک اگر تنکے کو آپ سمندر کے جھاگ میں، ساون کا جو بن جاتا ہے کنارے پہ، تو وہ تنکا اس کے اندر گڈھا کر دے گا اور اس کے اندر راستہ بنا دے گا. کوئی حیثیت نہیں ہوگی سمندر کی جھاگ. فرمایا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ کیا وجہ ہوگی کہ یہ سارے معاملات اللہ کے نبی سب پتہ کہ ہے سر ایسا کیا ہو جائے گا مسلمانوں میں، کون سا عمل آ جائے گا کہ ان کی حیثیت یہ ہو جائے گی؟ فرمایا مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. بہت دھیان سے سنیں، کیا پیدا ہو جائے گا؟ وہن پیدا ہو جائے گا. فرمایا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا موت کا ڈر، دنیا کی زندگی کا لالچ. موت کا ڈر، اس دنیا کی زندگی کا لالچ ان کے اندر آ جائے گا اور مجھ سے ڈرنے لگیں گے. آج یہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں اکثر کہتا ہوں، انسان جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا چاہے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے، اس کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ کوشش اس چیز کی ہے جس سے وہ بچ ہی نہیں سکتا، جس سے وہ، مثال کے طور پہ آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میں مرنے سے بچ جاؤں. اب کیا کرے گا صاحب؟ حمیدیہ ریفر کر رہا، اب ریفر کر دیا، بمبئی میں علاج چل رہا ہے صاحب، آپریشن ہونا ہے، حالانکہ یہ موت سے نہیں بچ سکتا، ورنہ اس کو ہے. تو کوشش کیا کی ہو رہی ہے؟ موت سے بچنے کی ہو رہی ہے، حالانکہ موت سے بچ، اور جس سے بچنے کی کوشش کر کے یہ بچ سکتا ہے اس کی کوشش نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر رہ کے قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا تو یہ بچ سکتا ہے. اگر دنیا میں رہ کے یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا تو بچ سکتا ہے، لیکن اس کی کوشش نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں، کائے کی کوشش ہے اور ہزاروں لاکھوں روپے لٹا رہا ہے ایک آپریشن کے اندر، محل بنوا دیے ڈاکٹروں کے. تو عزیز ساتھیوں یہ حال، جس چیز سے بچنے کی کوشش کر نہیں، بچ ہی نہیں سکتا اس سے، اس کی کوشش ہے. اور جس چیز سے بچنے کی کوشش وہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی کوشش نہیں. اعمال صالحہ کرے، انشاءاللہ کل اللہ کے عذاب سے ہی بچ جائے.
اب یہ کہاں سے واللہ ولقد نصرکم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اب یہاں پہ بدر کا جو یاد دلایا، بدر کا معاملہ کیسے آ گیا ہے غزوہ احد کے درمیان؟ تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں بدر کو یاد دلایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ وہ ہے جس نے حقیقت تحقیق یعنی یہ بات بالکل پختہ ہے نصرکم اللہ قد آتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ایمان والوں ببدر، بدر کے موقع پہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جس وقت تم بے سر و سامان تھے، 3 یا 4 تلواریں تھیں کل ملا 313 تھے اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. فرمایا اس موقع پہ اللہ نے تمہاری مدد کی فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، لعلکم تشکرون، اور جب اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے اندر اپنے آپ شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. عزیز ساتھیوں، غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی نے 50 آدمیوں کو ایک کونے پہ کھڑا کر دیا اور ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو چاہے جنگ کا حال جو بھی ہو تمہیں یہاں دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، شکست ہار جو بھی ہو، تمہیں اس جگہ سے ہٹنا نہیں، اس لیے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ کافر ایک دم وہاں سے آگے حملہ کر سکتے تھے. تمہیں معلوم ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہاں پر روایت میں آتا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے اگر ہمیں چیل اور گدھ اٹھا کے لے جائیں، ان 50 لوگوں نے فرمایا، اور عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر بنایا، اس کو عبداللہ ابن جبیر کو ان 50 لوگوں کا امیر بنایا کہ یہ یہاں رہیں گے، جنگ شروع ہوگی تو یہ یہاں سے ہٹیں گے نہیں، اگرچہ ہمیں چیل اور گدھ اٹھا کے لے جائیں ان کو یہاں کھڑا رہنا ہے. اب جب دیکھا کہ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا، کافروں کو شکست ہونے لگی، کافر بھاگنے لگے. اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی کافر تو بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا یہ ارشاد تھا، عبداللہ بن جبیر نے روکا بھی کہ بھائی یہاں سے حکومت اللہ کے نبی وہاں فرما کے گئے، تو اس میں سے جو ہے 10 لوگ تو بھائی رکے بھائی 40 کو گھٹ گئے. یہ کہ گھٹ گئے کہ بھائی اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ جنگ کے موقع پہ فرمایا تھا کہ جنگ جب اب تو جنگ ختم ہو گئی، سارے کافر بھاگ رہے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو یہاں سے ہٹو اور ان کو قید کرو اور مال غنیمت دو. یہ سوچ کے یہ 40 صحابہ وہاں سے ہٹے تو ایک کرام سے ایک جماعت کافروں کی جو بھاگ رہی تھی اس نے وہ جگہ خالی جب دیکھی تو وہ ادھر سے آگے حملہ آور ہو گئی. تو دوسرے جو کافر جو بھاگ رہے تھے وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کافروں کو ایک دم جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے حملہ ہو رہا ہے تو وہ جو بھاگ رہے تھے وہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے اور مسلمانوں کو ایسی شکست ہوئی اس موقع کے اندر کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بہادری، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی یہی شہید ہوئے. آپ جانتے ہیں بات وسیل الملائکہ ہیں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ جو ہیں اس موقع پہ شہید ہو گئے کافروں کے ایک دم حملہ کرنے کی وجہ سے. تو یہاں بدر کا جو یاد دلایا وہ اس لیے دلایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر کے موقع پہ. تو بدر کے موقع پہ جو تمہاری مدد ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ تم نے بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی تھی. یہاں جو تمہاری مدد نہیں کی گئی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی ہے. علماء نے بڑا پیارا نقطہ یہاں لکھا ہے، فرمایا جب بھی یہ امت اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گی، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزارے گی، اسی وقت مسلمان اس پہ آگے. اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے. اور جب یہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہے گی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہے. یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا ایک کہنا نہیں مانا، جس کی وجہ سے اللہ نے اسی آزمائش میں ڈال دیا. اور بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو. انشاءاللہ کبھی اور اس کو خلاصہ کریں گے. اب آگے کیا ہوا؟ حالانکہ پھر جنگ جو ہے یہاں تک کہ شیطان نے ایک آواز لگائی غزوہ احد میں. کون سی آواز لگائی؟ شیطان کی طرف سے ایک آواز آئی، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جو ہے وہ شہید ہو گئے. صحابہ کے درمیان یہ بات گونج گئی، اللہ کے نبی بھی کسی کی نظر ہی نہیں پڑ رہی. آپ ایسی جگہ موجود تھے کہ آپ ظاہر میدان جنگ ہے تو اتنا سب ہوگا نہیں، کتنی بڑی مسجد ہے نا، کسی کو بھی ڈھونڈ پانا اور کسی کے بعد پہ جانا اتنا آسان تو ہوگا نہیں. جب صحابہ کو یہ علم ہوا اس بات کا کہ اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو اب زندہ رہ کے کیا فائدہ؟ اب تو یا تو یہ ہے کہ جنگ کرو یا تو ان کو مارو یا ان سے مرو. حضرت علی فرماتے ہیں جس وقت یہ خبر میرے کان میں پڑی تو میں صفوں کو کافروں کی چیرتا ہوا اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہا تھا. اچانک میری نگاہ اللہ کے نبی پہ پہنچی.
تو اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے پاس کافروں کی ایک جماعت آئی اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے. فرمایا میں نے اس کو پوری جماعت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہٹا دیا. ایسی زبردست مثال عزیز ساتھیوں تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ملے گی. فرمایا اللہ کے نبی پر جب تیروں سے وار ہو رہے تھے غزوہ احد کے مقام پہ تو صحابی رسول نے اپنے ہاتھوں پر تیروں کو چھیلا. اور گھیرا بنا لیا, اپنے ہاتھوں پہ تیروں کو چھیلا, اور جس کے پاس ڈھال نہیں تھی اس نے اپنے سینے کو ڈھال بنا لی. سوچے تو صحیح کیا مقام ہو کہ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس طریقے سے اللہ کے نبی کی حفاظت کی گئی. آخر میں کیا ہوا, مسلمانوں کا پھر غلبہ ہوا اور پھر کافر بھاگے. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے بیچ میں تو شکست ہوئی لیکن آخر اینڈ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو پھر فتح ہوئی اس جنگ کے اندر, غزوہ احد کے. اب یہ بتا رہا ہے اس کے اندر ایک صحابہ ایسے بھی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے راستے میں نکلے. نئی نویلی دلہن ہے, صبح نکلے ہیں, غسل کی نوبت آ رہی ہے, پتہ چلا کہ جنگ کے لیے نکلنا ایسے کیسے نکل گئے. جب نکل گئے اللہ کے راستے میں نہانا تھا لیکن نہانا بھی نہیں سوچا, اسی کیسے اللہ کے راستے میں نکل گئے, جنابت کی حالت میں تھے اور شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کے جنازے سے پانی ٹپک رہا. یہ غسیل الملائکہ ہے جن کو غسل دیا کس نے, فرشتوں نے. کیا مقام و مرتبہ ہوا ہے. اور بھی اس میں بہت سارے واقعات ہیں لیکن مختصر بتا لوں میں. استقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. بدر کا واقعہ ہے, بدر کا واقعہ دلا رہا ہے. استقول للمؤمنین, اے نبی جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, جب آپ کہہ رہے تھے غزوہ بدر کے موقع پر ان یکفیکم, کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے, ایمان والوں مسلمانوں صحابہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی, ان یمدکم, کہ اللہ تمہاری مدد کرے, امداد کرے, بثلاثۃ آلاف, 3000 فرشتوں سے, منزلین, جو آسمان سے نازل ہوں گے. غزوہ بدر کے موقع پر 3000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے. تو اللہ کے نبی پہلے بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا اور 3000 فرشتے غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں گے. بلا ان تصبروا, کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ, تم نے صبر بھی کر لیا, تقویٰ بھی اختیار کر لیا. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ, اور ایک دم کافر تمہارے اوپر اچانک حملہ کر دیا کافروں نے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, تو اللہ تعالیٰ 5000 بخمسۃ آلاف, 5000 فرشتوں کو آسمان سے بھیج کر تمہاری مدد کرے. مصوبین, جو نشان زدہ ہوں گے, یعنی ہر فرشتے کی کوئی علامت ہوگی, کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, کسی کے ہاتھ میں کوئی علامت ہوگی. فرمایا کہ اول مرتبہ غزوہ بدر کے اندر 3000 فرشتے نازل ہوئے اور اس کے بعد 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے غزوہ بدر کے مقام. لیکن یہ سب کیوں ہوا, اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں ہوئی تھی اس میں. وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ, اور فرمایا یہ جو فرشتوں کا نازل ہونا ہے یہ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. ولتطمئن قلوبکم بہ, اور تمہارے دلوں کو مطمئن کیا گیا ہے. تو مطمئن ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھیج دے گا, تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا, تمہارے لیے خوشخبری ہے. وما النصر الا من عند اللہ العزیز. قرآن کیا واقعہ تو بول کرے تو آپ کو نیا سمندر ملے گا اس کے اندر. ایک ایک بات اللہ کے نبی, کوئی ایسے قرآن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جہاں شک و شبے کا اظہار ہو. فرشتے پہنچا رہے ہیں, 3000 پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ, پھر 5000 پہنچا رہا ہے, آگے کہہ رہا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, تاکہ ایسا نہیں ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ مدد کے لیے فرشتوں کا محتاج ہے. تو اللہ نے کہا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے, اللہ ان فرشتوں کا ہی محتاج نہیں ہے مدد کرنے کے لیے. اللہ چاہتا تو بنا فرشتوں کے بھی آپ کی مدد کر سکتا تھا. تو آگے لکھ دیا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ نہیں سوچنے لگے لوگ کہ فرشتے مدد کی, بلکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے مدد کی. لِيَقْطَعَ طَرَفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اب یہ غزوہ بدر کے موقع پہ جو فرشتے آئے یہ کیوں بھیجے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ کافروں کو کاٹ دیا جائے, کافروں کو ختم کر دیا جائے, کافروں کے اوپر غلبہ ہو جائے. او یکبتہم, اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ, ذلیل و رسوا ہو کے لوٹے غزوہ بدر کے موقع پہ.
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. فرمایا اے نبی جی لیس لک من الامر شیء، یہ جو کافر اور مشرک ہیں ان کے سلسلے میں آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. یعنی کافر ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم، اگر یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لیں اللہ سے، اگر یہ معافی مانگ لیں، اسلام لے آئے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. او یعذبہم، اور اگر یہ ایمان نہیں لائے اللہ ان کو عذاب دے گا. فانہم ظالمون، اس لیے کہ یہ ظالم ہیں. کافر کے بارے میں کہا گیا ہے یہ ظالم ہے، انہوں نے نفس پہ ظلم کیا ہے. تو اگر یہ ایمان لے آئے جو جنگ کر رہے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف، اور اسی حالت کے اندر اگر مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب. آپ حضرت خالد بن ولید کیا حال تھا، یہ غزوہ احد میں بھی شریک. کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ کافروں کے ساتھ رہتے تھے تو کافروں کو غلبہ کروا دیتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ رہتے تو ایمان والوں کو غلبہ کروا دیتے تھے ہمیشہ. لیکن جب ایمان لائے تو سارے گناہ معاف ہو کے نہیں ہوئے، اور پھر کیا بنے، سیف اللہ بنے. بڑا مقام ہے خالد بن ولید. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. صرف ایک ہی افسوس تھا خالد بن ولید کی زندگی میں، ایک بات کا افسوس تھا. کیا فرماتے تھے؟ خالد بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تیر و تلوار کا نشان ہو. پورے جسم پہ تیر و تلوار کا نشان. یہاں تک علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی پیٹھ کی دیکھی پیچھے سے تو کوئی حصہ ایسا ایک انگلی کے برابر بھی خالی نہیں دیکھا کہ جہاں کسی اوزار کا نشان ہو ایسے جنگ. لیکن ان کو ایک ہی خواہش تھی، جب انتقال ہو رہا تھا تو یہ انتقال کے وقت کہنے لگے دن رات میدان جنگ کے اندر سوار ہونے والا آج بستر پہ مر رہا ہے. اسی بات کا افسوس، آج بستر پہ مر رہا ہے. بہت تو جنگ میدان جنگ میں آنا تھا. یہ ان کی طلب تھی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. فرمایا جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں سب اللہ کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے. واللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب اس سے آپ یہ مت سوچنا جس کو چاہے عذاب دے، اس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کافر کو ہی معاف کر سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس نے کہہ دیا کافر جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے. سمجھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں چاہے جتنا ہی گناہ کر اللہ نے کہا ہے معاف کر دے گا، نہیں، معافی ہوگی اس کی تو اللہ کا فرمان بردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عذاب اس کو دے گا تو اللہ کا نافرمان ہوگا. یہ اللہ کا بنایا ہوا رسول ہے جو بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں غلطی اللہ